اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اہل کتاب سے کہیں، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سوں کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ یہ ان آیات میں اہل کتاب سے یہ خطاب کیا گیا ہے جن میں یہود بھی داخل ہیں اور نصارہ یعنی عیسائی حضرات بھی داخل ہیں، کہ وہ جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان مغلوب ہوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلبہ جزیرہ عرب پر دھیرے دھیرے ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ پڑے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات میں فرمایا گیا کہ ان سے یہ پوچھو کہ بھائی تمہیں ہم سے ایک دشمنی کیا ہے؟ کیا دشمنی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کلام ہم پر قرآن کریم کے شکل میں اتارا جا رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کلام نازل ہوئے تھے، تورات، زبور، انجیل یا دوسرے صحائف انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم نہ تورات کے منکر ہیں، نہ زبور کے، نہ انجیل کے، لیکن تم قرآن کے منکر ہو۔ ہم چاروں پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا ہمارا چاروں پر ایمان لانا تمہیں برا لگتا ہے؟ آپ ذرا دیکھو کہ جن چیزوں کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ ان میں صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو یہ تمہارے نزدیک قابل تنقید بات ہے یا جس کو تم برا سمجھ رہے ہو۔ حالانکہ اگر دیکھو تو یہ دیکھو کہ تم اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑاؤ، اپنی تاریخ کو دیکھو تو تمہیں خود اپنی تاریخ میں نظر آئے گا کہ بہت سے وہ لوگ جو تورات پر ایمان رکھتے تھے، انبیاء کرام کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن بدعملی کی وجہ سے اور بدعقیدگی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی
سور بنا دیا ان کو مسخ کر کے، کبھی بندر بنا دیا۔ اصحاب السبت جو تھے، جن کا ذکر اجمالی طور پر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، ان کو بندر بنایا گیا تھا، یعنی وہ انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہاں ذکر ہے کہ کچھ کو بندر بنا دیا گیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا۔ تو خنزیر بنانے کا بھی کہیں نہ کہیں واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا، بندر بنانے کا واقعہ اصحاب السبت کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بندر بنانا یہ کوئی تمثیل ہے اور حقیقت میں بندر نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ اس بات کو بہت مستبعد سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان بندر میں تبدیل ہو جائے، لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عجیب لوگ ہیں جو اگر ڈارون یہ کہے کہ بندر سے انسان بن گیا تو وہ قابل قبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ انسان سے بندر بن گیا تو اس کے اوپر اعتراض ہے۔ تو حقیقت میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، ان کو خنزیر بنایا۔ تو اس کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، یہ کہو کہ اہل کتاب کیا تم ہم سے جو تم برا سمجھتے ہو، تو کیا اس کے سوا کوئی اور بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے؟ آمنا باللہ ما انزل الینا وما انزل من قبل، اور دوسری طرف ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر وہ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اکثر اس لیے کہا کہ اہل کتاب میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانوں پر عمل کرنے والے تھے اور شرک میں مبتلا نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو اس لیے اکثر لوگ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ بری سزا والے کون ہیں، زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے اپنی پھٹکار ڈالی، وغضب علیہ، ان پر غضب نازل فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے لوگوں کو کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو سور بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور اس شخص سے زیادہ برا کون ہوگا انجام کے اعتبار سے جس نے طاغوت کی عبادت کی، شیطان کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کام کے اعتبار سے بدتر ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بہت بہکے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ ساری باتیں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب اے مسلمانوں یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایمان لے آئے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ گول مول بات کرتے ہیں۔ آمنا تو کہہ دیا کہ ایمان لائے ہیں، لیکن یہ نہ بتایا کس چیز پر ایمان لائے ہیں۔ تو دل میں یہ ان کے یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے کتاب پر، تورات پر ایمان لے آئے ہیں، یا انجیل پر ایمان لے آئے ہیں، یا اپنے پیغمبروں پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن دکھا یہ رہے ہیں کہ آمنا کہہ کر کہ لوگ یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ دونوں باتیں اس میں داخل ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ جب آئے تھے تو اس وقت بھی کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور باہر نکلے ہیں تو بھی کفر کے ساتھ نکلے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کیا باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں۔